अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं आज ना जिन क्वालिफ़िकेशन के बारे में आप सबको बताने वाला हूँ, मुझे नहीं मालूम कि आई डोंट नो कि आपको किसी ने अब तक बताया होगा इनके बारे में। आपको बचपन से बताता आए हैं कि बस बीएससी इंग्लिश करो, एमफिल करो, पीएचडी करो, तुम्हारी लाइफ़ की यूँ समझे कि 4 साल तो लग जाते हैं बीएस पे, लेकिन एमफिल पीएचडी तक जाते-जाते वो 17, 18, 20 ईयर तक एजुकेशन में आपकी ना पूरी लाइफ़ निकल जाती है। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हमारी कंट्री की क्वालिफ़िकेशन को इतना ऑथेंटिक नहीं समझा जाता, भले ही हमारे पास नॉलेज अच्छा क्यों ना हो। तो इसीलिए अगर लाइफ में आपको टीचिंग करना है या कहीं पर भी जाना है या आप चाहते हैं कि मुझे इंटरनेशनल सतह पे एक अच्छी सैलरी मिले, तो फिर आप यूँ करें कि इन क्वालिफ़िकेशन की तरफ चले जाएँ, ठीक है? यानी आज हम डिफ़रेंस बताने वाला हूँ, मैं आपको डिफ़रेंस बताने वाला हूँ टेफ़ल, टीसोल, सेल्टा एंड डेल्टा के बारे में। ये एक फुल कंपैरिज़न है, ठीक है? पहली बात तो ये कि चाहे टेफ़ल है, मैं टफ़ल की बात नहीं कर रहा, TOEFL नहीं, ये मैं टेफ़ल की बात कर रहा हूँ। टेफ़ल, टीसोल, सेल्टा एंड डेल्टा। पहली बात तो ये कि ये चारों जितने भी हैं, ये सारे के सारे टीचिंग क्वालिफ़िकेशन है। जैसे कि बाज़ लोग बीएस के बाद बीएड कर लेते हैं ना, ठीक है, एक प्रोफ़ेशनल डिग्री। ये भी एक छोटे से कोर्सेज़ है, चाहे इनमें से बाज़ 1 मंथ का है, बाज़ 3 मंथ का, बाज़ 1 ईयर का। लेकिन ये सारे यूके की तरफ से इंटरनेशनल सतह पर डिफरेंट यूनिवर्सिटी, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ सेल्टा और डेल्टा की, तो ये डायरेक्टली कैम्ब्रिज से आते हैं। तो इसीलिए इनकी काफ़ी वर्थ है पूरी अ, दुनिया में। तो इसलिए अगर आपके पास सिर्फ बीएस इंग्लिश की डिग्री है, ठीक है, सिर्फ इंग्लिश की डिग्री है, आप चाहते हैं मैं टीचिंग करना है बाहर, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस चाहे कितने क्यों ना, अगर आपके पास स्टेफल, टिसोल या इनमें से कोई भी एक नहीं है ना, या सेल्टा या डेल्टा, तो आप वो टीचिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, वो आपको नहीं लेंगे। अगर ले भी ले तो आपकी सैलरी बहुत कम होगी। पहली बात तो ये कि इनका फुल फॉर्म क्या है। टेफल स्टैंड फॉर टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। टीसोल स्टैंड फॉर टीचिंग इंग्लिश टू द स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। ये बात याद रखें, टू द स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। ऐसे कम्युनिटी में टीचिंग ऐसे मुल्क में टीचिंग इंग्लिश पढ़ाना जहाँ पर तुम्हारे जितने भी स्टूडेंट है, मल्टी कल्चरल क्लास रूम हो, जितने भी स्टूडेंट है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते रहते हैं, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो। इंग्लिश पढ़ाना, इंग्लिश में, इंग्लिश ज़ुबान में इंग्लिश उनको पढ़ाना, ठीक है, हालांकि आपको उनकी अपनी लैंग्वेज नहीं आती, तो आप टीसूल की तरफ जाओ। सेल्टा इज़ एक्चुअली सर्टिफिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग टू एडल्ट्स। मेरा आज गला खराब है थोड़ा ज़ुकाम की वजह से, लेकिन फिर ही मैं करूँगा कि चीज़ें सब कुछ क्लियर हो, ठीक है। सेल्टा स्टैंड फॉर सर्टिफिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग टू एडल्ट्स, ठीक है, सर्टिफिकेट इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग टू एडल्ट्स। ये जब हम एडल्ट्स को ना, बड़े स्टूडेंट को, यंग लर्नर को नहीं, जब हम सीनियर स्टूडेंट को, बड़े स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ाते हैं ना, तो इसके लिए एक स्पेशलाइजेशन है सेल्टा, जिसमें आपको स्पेसिफिक टीचिंग टेक्निक सिखाई जाती है, टीचिंग प्रोसीजर, मेथड्स, कि आप एडल्ट्स को किस तरह इंग्लिश सिखाओगे। डेल्टा इज अगेन डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग टू एडल्ट्स, ठीक है। ये तो इनका फुल फॉर्म हो गया। पहले सबसे इम्पोर्टेंट लेवल की बात करें तो टेफल जो है ये बिगेनर लेवल है। टीसोल भी बिगिनर से लेकर इंटरमीडिएट लेवल है। ये भी बाज़ जगहों पे याद रखें, टेफल और टीसोल एक ही समझ जाते हैं, मतलब एक ही वो यू कंसीडर करते हैं। शायद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बाज़ दफ़ा 120 क्रेडिट आवर का होता है, तो बाज़ 200 या 250 क्रेडिट आवर। मोस्टली कम से कम कोशिश करें कि 120 क्रेडिट आवर से कम आप ना लें, ठीक है। तो इसलिए वो दोनों में फ़र्क नहीं कर पाते, सेम ही समझे जाते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि टेफल टीसोल अलग चीज़ है, ठीक है। सेल्टा की लेवल की बात करें गौर से सुने, सेल्टा और डेल्टा के लिए ये एडवांस लेवल है। ये कैम्ब्रिज का लेवल 5 क्वालिफिकेशन है। लेवल 5 लेवल 7 का क्या मतलब है, देखो, यूके में ना ग्रेड या क्लास सिस्टम नहीं चलता, फर्स्ट क्लास सेकंड थर्ड नहीं, वहाँ पे लेवल सिस्टम चलता है। क्या लेवल सिस्टम?
जैसा कि लेवल 2 मैट्रिक के इक्वल होता है, लेवल 3 इंटरमीडिएट के इक्वल होता है। बीएस में वहाँ पर बीएस 3 साल का होता है। लेवल 4, 5 एंड 6, लेवल 4, 5 एंड लेवल 6 ये एक ग्रेजुएट एक पूरी बीएस की डिग्री की इक्विवेलेंट होती है। लेवल 5 अगर हम देखें इंडिया और पाकिस्तान के अकॉर्डिंग तो ये बीए के 14 ईयर के एजुकेशन के इक्विवेलेंट है। कितना? 14 ईयर एजुकेशन के। अगर आप सेकंड ईयर के बाद भी सेल्टेक की तरफ जाते हो ना, सेल्टेक के लिए आपके पास सिर्फ C1 लेवल प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, इनमें से कोई इनिशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, टीएसओल या टेफल। तो आप अगर 1 मंथ के इंटेंसिव कोर्स में एडमिशन ले तो 1 महीने में आप लेवल 5 क्वालिफिकेशन कवर कर लोगे जो कि बीए के बराबर है। ठीक है? तो 5th सेमेस्टर में कहीं पर भी जाकर आपको दाखिला मिल सकता है। डेल्टा प्रोफेशनल लेवल है, ठीक है? सेल्टा से भी ज़्यादा। अब आपने देखा होगा कि सेल्टा के जो ट्यूटर होते हैं ना, जो आपको सेल्टा पढ़ाते हैं, वो अमूमन डेल्टा होल्डर होते हैं। ये कैम्ब्रिज का लेवल 7 क्वालिफिकेशन है, लेवल 7। लेवल 7 क्वालिफिकेशन जो है ये मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। कितना? एमफिल मास्टर डिग्री है, ठीक है? बीएससी भी ज़्यादा इनका लेवल है। और डेल्टा की 3 मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। आप 1 साल के अंदर अंदर बाज़ जगहों पे 8 महीने में तीनों हो जाते हैं, 1 साल के अंदर अंदर आप इनको कवर कर सकते हैं। चाहे लेवल 1 से आप स्टार्ट लेना चाहते हैं या लेवल 3 से, किस भी ऑर्डर में आप जाना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, आप 1 ईयर के अंदर डेल्टा होल्डर मास्टर डिग्री के होल्डर बन सकते हैं। चाहे आपके पास बीएस इंग्लिश की डिग्री हो या ना हो, लेकिन सेल्टा डेल्टा तुम्हारे हाथ में इनमें से कोई भी एक आया, अगर दोनों आ गए फिर तो वेलन को, तो यूँ समझे कि आप पूरी दुनिया में जहाँ पर भी जाओ ना, कहीं पे भी जाओ ना, तो आप वहाँ पे टीचिंग के लिए एलिजिबल हो। एक रेपुटेबल अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर आपको जॉब मिल सकता है। अवॉर्डिंग बॉडी की बात की जाए, इसलिए टफल टीसोल जो है इसकी अगर बात की जाए तो डिफरेंट ग्लोबली देखा जाए तो मुख्तलिफ इदारे इंस्टीट्यूट इनको ऑफ़र करते हैं, ठीक है? ये इसकी भी मुख्तलिफ इदारे हैं, ठीक है? डायरेक्टली कैम्ब्रिज इसको नहीं करता। हाँ, कुछ इदारे ऐसे हैं कि जो कैम्ब्रिज के शॉर्ट कोर्स है, जैसे कि टीकेटी मॉड्यूल 1, टीकेटी स्टैंड फॉर टीचिंग नॉलेज टेस्ट, टीकेटी मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, टीकेटी मॉड्यूल 3, टीकेटी यंग लर्नर, टीकेटी खलील मॉड्यूल, ये मॉड्यूल आपसे करवाते हैं। कैम्ब्रिज की तरफ से आपके 5 फुल सर्टिफिकेट आते हैं। और वो इदारा ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से उसने टफल डिज़ाइन किया होता है ऑन बिहाफ ऑफ दो सर्टिफिकेट फ्रॉम कैम्ब्रिज, वो आपको 120 क्रेडिट आवर का टफल सर्टिफिकेट तैयार करके देते हैं। मैंने खुद सेल्टा डेल्टा के लिए अभी मैं अप्लाई करने वाला हूँ, पहले सेल्टा के लिए। टीसोल मेरा एरिजोना सिटी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट है, कोर्सेरा से। टेफल मैंने आईसीडी से किया था, इंस्टीट्यूट ऑफ करियर डेवलपमेंट, इस्लामाबाद। लाहौर में भी इनका मेन ब्रांच है, कराची में भी। उनका ये प्रोसीजर है, 120 क्रेडिट आवर का आपको टेफल देते हैं, लेकिन वो जो टेफल है ना, उनके अंदर एक्चुअली वो रिफ्लेक्ट करता है तुम्हारे कैम्ब्रिज के जो टिकटी एग्ज़ाम्स होते हैं सारे मॉड्यूल्स के, वो इन एग्ज़ाम्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है? तो उसकी काफ़ी असेसमेंट होती है, प्रॉपरली आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है? जो टीकेटी के एग्ज़ाम हुए, तो इसीलिए आपको टेफल भी फाइनल सर्टिफिकेट देते हैं और टीकेटी के कैम्ब्रिज के ऑथेंटिक सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये भी इनके भी क्योंकि लेकिन इन दोनों का मसला ये है, टेफल टीसोल का जो सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट होता है वो फिक्स नहीं होता। दुनिया भर में जाए ना, मुख्तलिफ इदारों ने अपना एक फॉर्मेट बना रखा होता है, तो इसीलिए पहले इनिशियल लोगों के लिए प्रॉब्लम हो कि मैंने किसकी तरफ जाना चाहिए। मैं इन दोनों के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, सर्टिफिकेट में आपको शो करवा दूंगा कि कौन से इदारे से आपको करना चाहिए, ठीक है? मैंने खुद आईसीडी से किया था, लेकिन मेरा दूसरा भी स्टार्ट है। डेल्टा सेल्टा की सबसे अहम खूबी यही है, कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज है, उनकी तरफ से ये इनका वार्डिंग बॉडी वही है, कैम्ब्रिज इंग्लिश। ये भी कैम्ब्रिज इंग्लिश ही आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ठीक है? इसलिए चाहे टीकेटी हो, चाहे सेल्टा हो, चाहे डेल्टा हो, चाहे सीएई एग्ज़ाम हो, एडवांस कैम्ब्रिज एग्ज़ाम C1 के लिए, सभी का फॉर्मेट एक ही है, सिर्फ उसके अंदर डेल्टा आपको देखने को मिल जाएगा या सेल्टा आपको देखने को मिल जाएगा, फॉर्मेट सेम है। वही कैम्ब्रिज का लोगो सब कुछ वही है, ठीक है? इसलिए टीसोल
ٹیفل کے مقابلے میں سیلٹا ڈیلٹا زیادہ کیا ہے دنیا میں پاپولر ہے، ٹھیک ہے، لیکن واضح سی بات ہے یہ دونوں ایکسپینسو بھی ہے، ان دونوں کے مقابلے میں کافی ایکسپینسو ہے، کافی زیادہ۔ سیلٹا تو بہت ایکسپینسو ہے، پاکستان میں اگر آپ کرنا چاہو کم سے کم آپ کو پاکستان میں ایسے ڈی آفر کرتا ہے، صرف وہی اوتھینٹک سینٹر ہے سیلٹا کے لیے، تو آپ کو کم سے کم 5.5 لاکھ، ٹھیک ہے، 5.30 سے لے کر 5,60,000 تک پے کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن 1 منتھ کا کورس ہوتا ہے، اگر آپ پارٹ ٹائم جانا چاہیں آن لائن تو پھر 3 منتھ تک 6 منتھ تک بھی ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے۔ کورس ڈیوریشن میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا ڈفرینٹ ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا 120 سے لے کر 200 آورس تک، یوزولی یہ بھی 120 سے لے کر 200 آورس تک، ٹھیک ہے۔ سیلٹ اگر آپ انٹینسیولی لینا چاہیں تو یہ 4 ویکس یا 12 ویکس تک ہو سکتا ہے، 12 ویکس میں 3 منتھ آ جائیں گے، 4 ویکس میں 1 منتھ، ٹھیک ہے۔ عموماً پاکستان میں جو ویکیشن پہ آتے ہیں نا، ان کے ٹیوٹر لوکل ٹیوٹر نہیں ہوتے، کیمبرج سے ہی ٹیوٹر آتے ہیں، کیونکہ یہ پیپر بیس ایگزام نہیں ہے، اسیسمنٹ بیس ایگزام ہے، اس میں ٹیچنگ پریکٹس وہ ریکوائر کرتے ہیں، آپ کو ٹیچنگ پریکٹس کرنا ہوگا اس کے ساتھ۔ یہ بھی 6 منتھ سے لے کر 1 ایئر تک ان کا ہو سکتا ہے، یا ماڈیولر بیس ہو سکتا ہے۔ ان کی 3 ماڈیول میں آپ کو بتا، ماڈیول 1، ماڈیول 2، ماڈیول 3۔ ماڈیول 1 کی ایگزام پیپر ہوتی ہے پراپر، ماڈیول 2 کی اسیسمنٹ اور ٹیچنگ آپ نے کرنا ہوگا اس کے ساتھ، ماڈیول 3 کی صرف اسائنمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک خاص ورڈس ہوتے ہیں، آئی تھنک 4,000 ورڈس، یہ کتنے اتنا ورڈز آپ نے ایک خاص ٹاپک کے اوپر لکھنے ہوں گے، آپ کا ریسرچ ہوگا پراپر کیونکہ یہ لیول 7 کوالیفیکیشن واضح سی بات ہے، ماسٹر ڈگری کی ایکویولنٹ ہے، تو اتنا کچھ تو وہ آپ سے لیں گے۔ ڈیفیکلٹی لیول میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جو ڈیفیکلٹی لیول ہے یہ ایزی ٹو ماڈریٹ ہو سکتا ہے، یہ بھی ماڈریٹ ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ سیلٹا ہارڈ ہے لیکن ڈیلٹا ویری ہارڈ ہے، یہ ان اسٹوڈنٹ کے جو کہ بغیر 20 ڈگری کے ڈائریکٹ ان کوالیفیکیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، جس کے پاس بی ایس سی انگلش کی ڈگری ہو، کمپلیٹ کر رکھی ہو، یا صرف 2 ایئر کی ڈگری لی ہو، انڈر گریجویٹ بی ایس میں اپلائی لنگوسٹک میں، تو ان لوگوں کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے ان کے دیکھے ہیں سارے ٹیچنگ میتھڈس، پروسیجر، وہاں پہ ساری چیزیں ہیں، کلاس روم مینجمنٹ، ٹیسٹ اسیسمنٹ، اسٹوڈنٹ اسیسمنٹ، یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہے، تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو واضح سی بات ہے، سیلٹا ڈیلٹا ٹیفل ٹیسول کے مقابلے میں تو مشکل ہے ہی، ٹھیک ہے۔ ہو شوڈ ٹیک اٹ، کس کو کرنا چاہیے، کس کو کرنا چاہیے ٹیفل؟ ٹیفل نیو ٹیچر ود نو ایکسپیرینس، حالانکہ میرا 2 ایئر ایکسپیرینس تھا، لیکن کیا تھا، میرے پاس انیشل کوالیفیکیشن تھا نہیں، تو اس لیے میں نے ٹیفل کی طرف میں پہلے اسٹارٹ میں نے یہاں سے لیا۔ یہ بھی ٹیچر ٹیچنگ بہت ای ایس ایل اینڈ ای ایف ایل گروپس، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتا، انگلش از اے سیکنڈ لینگویج، انگلش از اے فارن لینگویج، ٹھیک ہے۔ ای ایس ایل اسٹوڈنٹ، ای ایف ایل اسٹوڈنٹ کون ہوتا ہے، یا ای ایف ایل یا ای ایس ایل انسٹرکٹر جو ٹیچر ہوتا ہے، اس میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو چاہے آپ ای ایس ایل گروپس والوں کو پڑھانا چاہتے ہو یا ای ایف ایل والوں کو، تو ٹیسول امپورٹنٹ ہے ان ٹیچر کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ٹیچنگ انگلش ٹو دی اسپیکر آف ادر لینگویجز، اس لیے ٹیسول آج کل حتیٰ کہ یو کے یو ایس میں بھی بعض کمیونٹی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر لوگ مائگریشن ریشو بہت زیادہ ہے، وہاں پر بھی پراپر آپ سوچیں کہ وہ تو نیٹیو انگلش اسپیکر ہے، وہاں پر انگلش لینگویج اکیڈمیز کرتے کیا ہے، انگلش کی انسٹیٹیوٹ کا کیا کام ہے وہاں پر سب سے زیادہ انسٹیٹیوٹ وہاں پر بھی ہے، ٹیسول ہولڈر جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا سیلٹا ڈیلٹا کے، وہ ڈفرینٹ وہاں سے لوگ آتے ہیں نا، تو اسے ان کو ٹرین کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹیچر کو، لوگوں کو۔ تو یہ مت کہنا کہ انگلش کی صرف ان کنٹری میں زیادہ ریکوائرمنٹ ہے جہاں پر ان کی نیٹیو لینگویج انگلش نہ ہونا، ہی ہر جگہ پہ ہے۔ گلف کنٹری میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ رہتا ہے انگلش ٹیچر کا، چاہے کویت ہو، یو کے ہو، سوری امارات ہو یا سعودی ہو، ٹھیک ہے، یا عمان، جتنی بھی کنٹریز ہے، خاص کر آج کل دیکھا جائے نا تو گلف کنٹری میں، سعودی میں، دبئی میں، ساتھ ساتھ چائنا، جاپان، کوریا میں سب سے زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے انگلش لینگویج ٹیچرس کی، جو کہ ٹرین ہو، ویل ٹرین، ٹھیک ہے، صرف بھی یہ انگلش ہولڈر نہیں، ڈگری والے نہیں، جس کے پاس کم از کم ٹیفل ٹیسول ہو، اگر سیلٹا ڈیلٹا زیادہ پریفر کرتے ہیں، سیلٹا ہو پھر بھی کام چل جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیلٹا بہت کم لوگوں کے پاس ہے، بہت کم لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے۔ سیلٹا پاکستان میں، پورے پاکستان میں کم از کم 10، 15 یا 5 اسٹوڈنٹ کے پاس ہوگا، ٹیچرس کے پاس، یہ بھی کیونکہ لوگ نہیں کرتے، ٹائم کم ہے، پیسے زیادہ ہے، لوگ نہیں کرتے۔ حالانکہ ایک ریکگنیشن ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل سطح پر آپ کو ریکگنیشن ملتی ہے، آپ کے لیے وہ کہتے ہیں نا، اسکلز میک منی، ڈگریز اوپن ڈورس، سرٹیفکیشنز
documentations, degrees, they just open door for you for different opportunity. ٹھیک ہے. باقی اسکل جو ہے وہ اب میٹر کرتا ہے, اور اسکل تو گھر جا کے بھی آدمی انگلش کی اسکلز وغیرہ بڑھا سکتا ہے, لیکن اگر آپ کے پاس اے ویل ریکگنائز سرٹیفکیٹ نہ ہونا, لوگ آپ کی اسکل کی تبھی جانچیں گے نا جب آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیشن ہو. تو اس لیے اسکل کے ساتھ ساتھ ڈگری سرٹیفکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. Who should take CELTA? CELTA کو کس کو کرنا ہے؟ سیریس ٹیچرس وانٹنگ انٹرنیشنل ریکگنیشن. وہ سیریس ٹیچرس ہیں جو کہ واقعی اپنے ٹیچنگ کیریئر کو لے کر کافی سیریس سنجیدہ ہے. دے وانٹ ٹو گو ابروڈ, تو اگر ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن چاہیے, دے شوڈ گو فار CELTA. ڈیلٹا ایکسپیرینس ٹیچرس wanting to become trainers or managers. وہ ایکسپیرینس ٹیچرس جو کہ کیا بننا چاہتے ہیں, مینیجر یا ٹرینر بننا چاہتے ہیں, رائٹ. کیا بننا چاہتے ہیں, ٹرینرز یا مینیجرز. ٹرینر سیلٹا یا باقی ٹیچروں کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں, یا کسی بھی ادارے کا مینیجر پرنسپل بننا چاہتے ہیں, وہ ڈیلٹا کی طرف جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پہ رہے یہاں پہ ٹیچنگ پریکٹس, تو ٹیفل میں آپشنل ہے کیونکہ زیادہ تر وہ نہیں لیتے اگر ٹیچنگ پریکٹس نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے, یہ بھی آپشنل ہے. ٹھیک ہے, یا پھر بھی آپ کا ہو سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. ٹھیک ہے آپ کا, لیکن سیلٹا میں اسٹرکٹلی اسسٹ کیا جاتا ہے, کافی اسٹرکٹلی چیک کیا آپ کا ٹیچنگ پریکٹس ہوا کہ وہاں پر جب آپ کو پریزنٹیشن دی جاتی ہے نا, تو ٹرینر آپ کے سامنے بیٹھا ہوگا. دے ول ٹرائی ٹو اسیسٹ یور ٹیچنگ اسکلس, ٹیچنگ پروسیجر, میتھڈز. ٹھیک ہے, سب کچھ, کیونکہ سیلٹا ایک پریکٹیکل کورس ہے ٹوٹلی. یہاں پر بھی ایڈوانس ٹیچنگ پریکٹس ہوتی ہے, خاص کر ماڈیول 2 میں. ٹھیک ہے, ماڈیول 1 میں تو پیپر ہے, تو ٹیچنگ پریکٹس سیلٹا ڈیلٹا میں اسیس کیا جاتا ہے, باقیوں میں نہیں. دوسری چیز جو ہے فیچر کی بات کریں, ریکگنیشن ورلڈ وائڈ. واضح سی بات ہے, گڈ ریکگنیشن ٹیفل کی بھی, ٹیسل کی بھی گڈ اچھی ریکگنیشن ہے, شناخت ہے, پہچان ہے, ٹھیک ہے, آئیڈینٹی ہے انٹرنیشنل سطح پہ, ورلڈ وائڈ. سیلٹا کی ایکسیلنٹ ریکگنیشن ہے, موسٹ ایکسیپٹیڈ آل اراؤنڈ دا ورلڈ. ٹھیک ہے سیلٹا. اور ڈیلٹا کی تو ایکسیلنٹ, یہ بھی ہائیسٹ لیول کو کیا ہے ریکگنیشن ہے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے. کین کے لیے آئیڈیل فار ٹیچنگ ابروڈ, دوز ٹیچر ہو وانٹ ٹو ٹیچ ابروڈ ان لائن ٹیچنگ. لائن ٹیچنگ کے لیے, ٹھیک ہے, چاہے آپ کسی بھی کیملی پہ یا جو پریپلی ہے کسی بھی پلیٹ فارم پہ آن لائن ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں, تو آن لائن ٹیچر کے لیے یا جو باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے, آئیڈیل ہے. اس طرح ٹیسول جو ہے آئیڈیل فار ٹیچنگ, جو ٹیچر, ٹھیک ہے, یا مائیگرینٹ وانٹ ٹو گو رائٹ اور فارن لرنر. ٹھیک ہے, جو ٹیچنگ مائیگرینٹ ہوتے ہیں, جو باہر جا کے مائیگریشن کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پر ان کو جو اسٹوڈنٹ ملتے ہیں نا, ٹھیک ہے, فارن لرنر ملتے ہیں ان کو سارے کے سارے, تو اس وقت نا کیونکہ وہ ملٹی کلچر ملٹی لنگول کلاس کو اس نے پڑھانا ہوتا ہے, تو ان کے لیے بھی کیا ہے, ٹیسول سب سے بیسٹ ہے. سیلٹا پروفیشنل ٹیچنگ جابس ان ریپوٹیبل, رائٹ, ان ریپیوٹیبل انسٹیٹیوٹس. ٹھیک ہے, یہ بھی سیریس سینئر رولز کے لیے, جو ایک ہوتے ہیں جونیئر سینئر رول جو ہے, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ڈائریکٹر آف دا اسٹڈیز اور ٹرینر اور کوریکولم ڈیولپر, جو کہ سلیبس کو کوریکولم کو ڈیولپ کرتا ہے پورے کسی بھی ادارے کے لیے. جتنے بھی سینئر رول ہے مینیجر پرنسپل لیول کے یا ڈائریکٹر آف اسٹڈی کے, تو اس کے لیے ڈیلٹا امپورٹنٹ ہے. کاسٹ رینک, میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سیلٹا ڈیلٹا بہت ایکسپینسو ہے. ٹھیک ہے, ویری ویری ایکسپینسو. تو یہ 120 150 سے لے کر 600 تک, ٹھیک ہے, پر ڈالر ان کا ہو سکتا ہے. میں نے جو کیا تھا وہ آئی تھنک 380 پاؤنڈس تھا, جو کہ پاکستانی میں دیکھا جائے تو 130 140 لگ بھگ خرچہ آیا تھا سارے ماڈیول کے اوپر. ٹیفل جو تھا ٹیسول بعض جگہ پہ, اور اگر آپ ٹیفل کرنا چاہتے ہیں ای ڈی ایکس سے, جو کہ ٹفل آرگنائزیشن ہے, ٹفل.org, ٹھیک ہے, جو آرگنائزیشن ہے ان کا وہ تو آپ کو مل جائے گا اپراکسیمیٹلی, آپ کو وہ مل سکتا ہے $832 کا, جو کہ پاکستانی 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ روپے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, $832 میں آپ کو آن لائن ای ڈی ایکس پلیٹ فارم سے مل جائے گا, جس ادارے نے ان کو پبلش کیا وہاں پہ, اور ٹفل آرگنائزیشن.
تو اس لیے میں آپ کو کچھ پیر اس کے اوپر الگ ویڈیو بنانے والا ہوں کہ آپ کو فری میں یا لو کاسٹ میں آپ کہاں سے یہ ٹیفل یا ٹیسول کر سکتے ہو. تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے نیکسٹ لیکچر میں، جس کا 150 سے لے کر $600 تک ہو سکتا ہے. سیلٹا ڈیلٹا واضح سی بات ہے ایکسپینسو ہے، 1400 سے لے کر $2500 تک کا. پاکستان میں جو ادارہ آفر کرتا ہے وہ 1300 سے لے کر 1600 پاؤنڈس، ٹھیک ہے، 1400 1300 یا 1500، موسٹلی $1400 نہیں پاؤنڈس وہ لیتے ہیں، جو کہ لگ بھگ 5,20,000 سے لے کر 5,50,000 تک بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ایکسپینسو ہے، زیادہ تر ٹیچر اس لیے اس طرف نہیں جانا چاہتے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرے لیے سلٹا کتنے دروازے کھول سکتا ہے انٹرنیشنل سطح پہ. ڈیلٹا بھی اس طرح 18 سے لے کر 3,500 یعنی 3,500، ٹھیک ہے. یہ پر ماڈیول بھی ہو سکتا ہے، یہ اوور آل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. عموماً ان کا 280 پاؤنڈس پر رجسٹریشن ہوتی ہے، آئی تھنک 95 پاؤنڈس، ٹھیک ہے، جو کہ عموماً 95,000 روپے بنتا ہے پر ماڈیول کا رجسٹریشن پریپریشن کے علاوہ. پھر آپ کو ایزی بنتا ہے اگر پریپریشن آپ خود سے کرنا چاہتے ہو. ریکوائرڈ کوالیفیکیشن، ٹھیک ہے. تو آپ کی صرف انٹرمیڈیٹ انگلش لیول ہونا چاہیے، چاہے B1 ہو یا B2 ہو، ٹھیک ہے. چاہے آپ میٹرک میں کیوں نہ، چاہے انٹرمیڈیٹ میں کیوں نہ ہو، آپ ایلیجیبل ہو. پاکستان میں جو ادارہ آفر کرتا ہے وہ ریکوائر کرتا ہے آپ کو 14 ایئر ایجوکیشن، ٹھیک ہے. سیکنڈ ایئر پر آپ کو نہیں دے، لیکن انٹرنیشنل سطح پر کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے انیشل کوالیفیکیشن کی ٹیفل کے لیے. تو سل کے لیے بھی انٹرمیڈیٹ لیول آپ کا ہونا چاہیے، انٹرمیڈیٹ، ٹھیک ہے. یا اگر آپ نے سیکنڈ ایئر پاس کیا ہے انٹرمیڈیٹ تک، تو صرف آپ B2 لیول تک پروفیشنسی آئلس ایگزام کے تھرو پروف کر دیں، پھر آپ ایلیجیبل ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے. سیلٹیک کے لیے آپ کے سب بیچلر ڈگری پریفر کرتے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو پھر کیا ہو، C1 لیول انگلش ہو، ٹھیک ہے. کسی کے پاس بیچلر ڈگری ہو پلس C1 لیول انگلش پروفیشنسی اس کے پاس ہو. C1 لیول کیا ہے، میں نے اس کے اوپر آلریڈی میں ویڈیو بنا چکا ہوں صفر لیول کے اوپر. C1 لیول پروفیشنسی اگر آپ کی ہو، آپ یہ کس طرح پروو کرو گے؟ مختلف ادارے کے پاس اپنے سسٹم ہوتے ہیں، چاہے آپ PTE کے تھرو یا ٹفل کے تھرو، ٹوفل جو ہے یا آئلس کے تھرو پروو کرنا چاہے تو آپ پروو کر سکتے ہیں. اگر بیچلر ڈگری نہ ہو تو پھر C1 پروفیشنسی کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی انیشل کوالیفیکیشن چاہیے، ٹیفل ٹیسول، پھر آپ ایلیجیبل ہو جاؤ گے. ڈیلٹا کے لیے بھی آپ سیلٹا ہولڈر ہونا یا ایکویلنٹ کوالیفیکیشن، ٹھیک ہے، یعنی BA تک 14 ایئر ایجوکیشن آپ کے پاس ہو، یا وہ نہ ہو تو سیلٹا ہو تو کام چل جائے گا. پلس ٹیچنگ ایکسپیرینس ہو آپ کے پاس، کم از کم 1 ایئر ٹیچنگ ایکسپیرینس. سیلٹا کے لیے آپ کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ریکوائرڈ نہیں، یہ بھی انیشل کوالیفیکیشن میں آتا ہے، انیشل ٹیچنگ کوالیفیکیشن، ٹھیک ہے، لیکن ہے ایڈوانس، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ بیسک چیزیں تھے جو کہ میں نے بتانا ضروری سمجھا. اس کے اوپر مزید ہم سپریٹ الگ الگ ویڈیو بنائیں گے، ٹھیک ہے. کہاں سے کرنا چاہیے، کتنا خرچہ آ سکتا ہے، کو اگر آپ انڈیا میں ہو تو آپ کہاں سے کر سکتے ہو، پاکستان میں کہاں سے کر سکتے ہو، فری کورسز کون سے جو ہمیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. بہت سارے چیز کے اوپر ہم کور کریں گے، ٹھیک ہے. آج میں نے صرف آپ کو ایک شارٹ سمری دینا تھا ان کا، حالانکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں باقی ہے. حتیٰ کہ نیچے آ جائے تو میں نے بہت ساری چیزیں آج چھوڑی اس لیے کہ لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، سی یو اگین.